محبت اور جنون قسط نمبر 17۔ رضا بیٹا ادھر آئیے۔ جیتائی امی بیڈ پر بکھرے کپڑوں کو ایک طرف کرتے ہوئے وہ بیڈ پر آتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ بیٹا ادھر دیکھو، یہ 4 سوٹ ہے، یوں کہ اب بتا دو ان میں سے آپ کو کون سا پسند آیا؟ اگر نہیں آیا تو بھی بتا دے، ہم ایک بار پھر بازار چلیں گے اور آپ کی پسند کا سوٹ خرید کر لائیں گے۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے 4 خوبصورت سوٹ اس کے سامنے رکھے۔ نہیں تائی امی، یہ سارے ہی خوبصورت ہیں، ہم تو یہ سوچ رہے کہ یہ 4 اتنے پیارے ہیں تو ہم ان میں سے کوئی ایک کیسے پسند کریں؟ مزے سے کہتے ہوئے اس نے چاکلیٹ کا پیس منہ میں رکھا۔ لیکن بیٹا کل پہننے کے لیے آپ ایک سلیکٹ کر لیں تاکہ ہم اس کے حساب سے آپ کی جیولری بھی ارینج کریں۔ ہم ٹھیک ہے تائی امی، تو یہ ٹھیک رہے گا۔ تیسرے سوٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنی تائی امی کی مشکل آسان کی۔ غلط، یہ تم پر بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ بالکل یہ اچھا لگے گا۔ پہلے والا سوٹ اٹھا کر اس کی جولی میں رکھتے ہوئے وہ خود نایاب بیگم کے ساتھ جا بیٹھا۔ مما کل رضا یہی فراق پہنے گی۔ نایاب بیگم کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے اس نے رضا کو اپنی نظروں کے حصار میں لیا۔ اس نے اپنی گود میں رکھی پیلے رنگ کی شوخ سرخ پھولوں سے سجی فراق کی طرف دیکھا جو سچ میں خوبصورت تھی۔ اچھا تائی امی، میں چلتی ہوں، اور میں نے ہانیہ کو بول دیا ہے کہ وہ اب میرے ساتھ ہی رہے گی، اس لیے آج شام ہانیہ آ جائے گی تو کیا وہ میرے کمرے میں رک جائے؟ ہاں بیٹا، کیوں نہیں؟ لیکن ابھی تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹا جیولری تو پسند کرتی جاؤ۔ تائی امی جیولری بھی یہی پسند کر لے گی۔ نظریں جھکا کر آخری بات دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھا دیے، لیکن پیچھے سے حرم اور تائی امی کی ہنسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑتے ہی شرم سے سرخ ہوتا چہرہ کچھ اور سرخ ہو گیا۔ اپنے کمرے میں آتے ہی سب سے پہلے اس نے دروازہ لاک کرنے کے ساتھ خود کو آئینے میں دیکھا۔ شرم سے سرخ ہوتا چہرہ اور حیا سے جھکی پلکیں دیکھ کر اسے خود پر ہی غصہ آنے لگا۔ یہ ہوتا کیا جا رہا ہے؟ ہمیں مانا کہ اب ہماری رخصتی ہو جائے گی، ہم اس کے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے، لیکن سر جھنجھلائے انداز میں اس نے مٹیاں بھینچی۔ مطلب حد ہوتی ہے، ہم جو کل تک اس لمبے جن کے سامنے پر بولتے تھے، اب ہماری بولتی اسے دیکھتے ہی بند ہو جاتی ہے، اور یہ ہم مسکرانے کیوں لگتے ہیں؟ اب بس بہت ہوا، ہم نہ تو شرمائیں گے، نہ کنفیوز ہوں گے، نہ مسکرائیں گے۔ خود سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کمرے کے کوئی 10 چکر کاٹ لیے۔ تک کر بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس نے پاؤں نیچے لٹکا کر بیڈ پر لیٹ کر سکون سے آنکھیں موند لی۔ اسی کے ساتھ ایک بار پھر حرم کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے پردے پر لہرا گیا اور ہونٹ ایک بار پھر اپنے آپ مسکرا اٹھے۔ یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ جھنجھلا کر اس نے اپنا سر تکیے میں چھپایا۔ کہیں سکون نہیں لینے دے رہا اس جن کا چہرہ، سچ میں کسی جن کی طرح دل و دماغ سے چمٹ گیا ہے۔ پکا اس نے مجھ پر کالا جادو کیا ہے؟ پرسوچ انداز میں اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے کسی خاص نقطے پر غور کرنے کے انداز میں گال پر انگلی رکھی۔ آنے دو ہانیہ کو، اس تنتر منتر کا توڑ اسی سے نکلواتی ہوں۔ چٹکی بجاتے ہوئے اس نے ایک بیڈ پر پڑی چاکلیٹ اٹھائی۔ پتہ نہیں کب آئیں گے یہ لوگ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آخر اتنی دیر کس بات کی لگ رہی ہے؟ انہوں نے لڑکی کو دیکھنا ہے، ہاں بولنی ہے، بس آگے ہم سنبھال لیں گے۔ لیکن نہیں، 1.5 گھنٹے سے یہ لوگ اندر پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ دانیال ہمدانی کے گھر کی بیک سائڈ پر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر انتظار کرتے کرتے وہ خوب جھنجھلا اٹھا تھا۔ تبھی کبھی ادھر سے ادھر ٹہلنا شروع کر دیتا، کبھی گاڑی پر چڑھ کر گھر میں دیکھنے کی ناکام کوشش میں لگ جاتا، کبھی گاڑی میں بیٹھ کر عجیب عجیب گانے سننے لگ جاتا۔ بلوٹوتھ سے اس کے ساتھ میں کنیکٹ ہوئے وقار ہمدانی کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا ہوا تھا۔ سامنے نہ ہو کر بھی وہ اس کی بے چینی کا بخوبی اندازہ لگا سکتے تھے۔ تبھی آرام سے بیٹھے مسکراتے ہوئے دانیال ہمدانی اور اس کے بیٹے کے سوالات کا جواب سکون سے دے رہے تھے، لیکن ان کے دل کی کیا حالت تھی یہ شاید کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔
اپنے بیٹے کے قاتلوں کو ہنستے مسکراتے دیکھ کر دل میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہے تھے۔ بلا شبہ ان کے لیے وقت کسی امتحان سے کم ثابت نہیں ہو رہا تھا، لیکن سہیل کی بے چینی نہ جانے کیوں ان کا درد کم کرنے کا سبب بن رہی تھی۔ ویسے تو انہیں اس گھر سے وحشت سی ہو رہی تھی، لیکن ہانیہ کو دیکھ کر انہیں بالکل برا نہیں لگا۔ وہ معصوم سی لڑکی انہیں سچ میں بہت اچھی لگی۔ رسماً ہانیہ سے ایک دو سوال کر انہوں نے ہانیہ کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کی، جس پر دانیال ہمدانی نے سوچ کر بتانے کا کہا۔ وقار ہمدانی سے مل کر انہیں کہیں سے نہیں لگا کہ اس فیملی کا کوئی بڑے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا، کیونکہ ان کی انفارمیشن کے مطابق وقار ہمدانی کے 2 دکانیں تھیں، جس کے کھاتے سے لے کر چھوٹا موٹا سا کام سہیل دیکھتا تھا۔ ہاں، ڈیڈ فیملی تو مجھے بھی سیدھی سادی لگی، لیکن مجھے لگتا ہے ہمیں کچھ اور لوگوں سے پتہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تیمور ہمدانی کی بیٹی کا معاملہ ہے۔ تیمور نے ہر چیز پر غور کرتے ہوئے اپنی رائے اپنے باپ کے سامنے رکھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تیمور موبائل پر آتی ماجد صاحب کی کال پر اس کے چہرے پر پرسراس مسکراہٹ چھا گئی، اس لیے تیمور کو چپ کروا کر کال اٹینڈ کرتے ہی اس نے تیمور کو جانے کا اشارہ کیا، اور اپنے باپ کے اشارے پر تیمور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چیئر کو ادھر ادھر گھماتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ السلام علیکم دانیال صاحب۔ ماجد صاحب کی آواز کانوں میں گونجتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت و حقارت آ ٹھہری۔ وعلیکم السلام، بڑے لوگ ہو گئے ہیں آپ۔ ماجد صاحب کا خوشگوار سا لہجہ ایک بار پھر اس کے کانوں سے ٹکرایا، لیکن اس بار ان کی بات سنتے ہی دانیال ہمدانی کی گردن غرور سے اکڑ گئی۔ میں نے آپ کو اس لیے فون کیا تھا کہ رضا بیٹی کی رخصتی کر رہے ہیں، ہم لوگ کل مایو ہیں، آپ لوگوں نے ضرور آنا۔ ماجد صاحب کی اس بات کا سچ میں دانیال ہمدانی کو جھٹکا لگا۔ ایک دم اپنی چیئر سے کھڑے ہو کر اس نے ایک بار پھر موبائل کی طرف دیکھا۔ انہیں لگا شاید اس کے کانوں نے جو سنا وہ ان کا کوئی وہم تھا، لیکن دوبارہ ماجد صاحب کی آواز پر وہ حیرت کے بنور سے باہر نکلے۔ ہاں ہاں آ جائیں گے۔ اپنی بات کہتے ہی انہوں نے فون رکھا، تیز چلتی سانسوں اور غصے سے ٹیبل کی ہر چیز کو ہاتھ مار کے نیچے گرا دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پری کو میں چھو کر سندل کر دوں گا۔ کب سے نہ جانے کب سے میری اس پر نظر ہے، وہ گلاب صرف میرا ہے، صرف میرا۔ میں اسے اس کل کے چھوکرے کے ہاتھوں میں ایسے ہی جانے دوں؟ ہاں 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 ہاں، ایسا نہیں ہوگا خرم بیٹا، یہ رخصتی نہیں ہوگی، کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دانیال ہمدانی کی نظر میں جب کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ یا تو دانیال ہمدانی کے پیروں میں ہوتی ہے یا پھر اس دنیا میں ہی نہیں ہوتی، اور اس پری کو حاصل کرنے کی میں نے کتنی کوشش کی ہے یہ صرف میں جانتا۔ تجھے تو میں اپنے حصے کا نوالہ کھانے نہیں دوں گا، چاہے کچھ ہو جائے۔ تیری آنکھوں کے سامنے سے تیری منقوہ کو لے جاؤں گا اور اس کے ساتھ سہاگ رات میں مناؤں گا۔ زور زور سے چنگاڑتے ہوئے اس کی سانس پھول گئی۔ باہر کھڑے یحییٰ خان کو ایک بار پھر ان پر کسی وحشی درندے کا گمان ہوا، لیکن پھر اس کی خراب حالت دیکھ کر اس کے چہرے کو شیطانی مسکراہٹ نے چھوا۔ بڑھا سٹیا گیا ہے، اپنی حالت کیا ہو رہی ہے اور چلا ہے اس حرم سے مقابلہ کرنے۔ حرم کی دی گئی مار یاد کر کے یحییٰ خان کا غصہ سوانیس پر آ گیا۔ صرف ایک وار حرم محل، صرف ایک وار، اور تیری پوری دنیا ہلا دے گا یہ یحییٰ خان۔ اور اب تو مجھے صاف صاف سمجھ آ رہا ہے مجھے آگے کیا کرنا ہوگا۔ ایک نظر دانیال ہمدانی کو دیکھتے ہوئے وہ ایک بار پھر مسکرایا اور دروازہ کھول کر دانیال ہمدانی کے عین سامنے جا رکا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔